الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آؤ بھلائی کی طرف لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 7ویں شب آ گئی ہے۔ اللہ کریم اب تک کی جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہوئی ہیں، روزے کے نام پر، تراویح کے نام پر، سحری افطار کے نام پر، ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں کر سکے ہیں، اللہ کریم اپنے رحمت سے قبول فرمائے۔ بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس وقت بالخصوص باب المدینہ کراچی کے حوالے سے، وہ ہے گرمی اور ٹھیک ٹھاک گرم ہوائیں چل رہی ہیں، تپش ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کرم فرما دے۔ سورج کا بھی وہی مالک ہے، ہواؤں کا بھی وہی مالک ہے، جو ہوتا ہے اسی کے حکم سے، اسی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور اس میں ہم دعا کریں اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور جو کمزور پڑ جاتے ہیں اور روزے چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کمزور پڑنا نہیں چاہیے، اور بلا اجازت شرعی روزہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ اگر ملاحظہ کریں گے تو مزدور طبقہ سے بالخصوص ہمارے جو پٹھان اسلامی بھائی ہوتے ہیں، خان صاحبان، ان کو آپ دیکھیں گے تو یہ روزے نہیں چھوڑتے، نارمل یہ روزے نہیں چھوڑتے، اور یہ مزدوریاں بھی کرتے ہیں اور واقعی کام کرتے ہیں یہ، مگر روزے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری مارکیٹوں میں لیبر ورک کرنے والے یہ بھی روزہ نہیں چھوڑا کرتے۔ ایک تعداد ہے جس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ان کو دیکھ کر ہمت آنی چاہیے کہ یار یہ بھی روزہ رکھتے ہیں تو میں نے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ واقعی گھر میں بھی گرمی ہوتی ہے، ایسا نہیں باہر ہوتی ہے، گھر میں تو گرمی زیادہ بعض اوقات ہو جاتی ہے، جن کی چھتیں بالکل وہ چھتوں پر جن کے مکان ہوتے ہیں وہ بہت تپتی ہیں، چھتیں ہیٹ دیتی ہیں بہت، تو ان کو بھی ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہوگی، بلکہ اب تو پنکھا بھی گرم ہوائیں پھینکتا ہے، پنکھے کو دیکھو تو وہ بھی گرم ہوائیں پھینک رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے سے بھی فرق نہیں پڑتا، وہ اس نے وہی گرم ہوا پھینکتی رہنی ہے۔ اسی طرح پھر چولہے کے سامنے کھڑا ہونا، پکانا کرنا، پھر صاف صفائی ستھرائی، گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں، ہے محنت طلب کام ہے، کوششیں ہیں، اور رمضان ہے، روزے بھی فرض ہیں، رکھنے بھی ہیں، تو درد ہے، تکلیف ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی ہے، ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں ہوں۔ یہ ہمارے رب عز و جل نے ہمیں بہت پیارا مژدہ عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ کریم اس شدید گرمی سے، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں یہ حالات ہوں گے، اور کتنی جگہوں پر بارشوں کی وجہ سے بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ آپ اس سے افطار کے وقت جب اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، اپنے گھر بار کے لیے، رزق حلال کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے، انفرادی طور پر اکیلے میں پانی کا ایک گھونٹ پیا آپ نے، اور افطار جیسے ہوئی آپ اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال گھر بار کے لیے بھی دعائیں کریں، ساتھ ہی ساتھ بارش کے لیے بھی دعا کریں، 5 نمازوں کے بعد دعائیں کریں، اور گرمی کی شدت کم ہو دعا کریں۔ ویسے امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ چند دنوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے، پھر اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ایسا کرم فرماتا ہے کہ پھر موسم بہت نارمل ہو جاتا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں بھی بہت معتدل ایک طرح سے موسم ہو جاتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہیں، تو چند دنوں کی آزمائش آ جاتی ہے، اللہ ہمیں صبر بھی دے
اور فضول کلام و فضول گوئی سے بچا کر رکھے. بعض اوقات ایسے موقع پر لوگ بہت فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی ٹاپک تو ہوتا نہیں ہے، تو بس اسی طرح او گرمی بہت ہے، او گرمی بہت، تھوڑی تھوڑی دیر کے وہ گرمی بہت ہے، حالانکہ اس کی اتنی گرمی کم وم نہیں ہوئی، نہ ان کو کوئی ایسا فرق وغیرہ پڑا ہے. تو درود پاک پڑھتے رہے، درود سلام پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں. وہ کرم فرمانے والا اپنے حبیب کی امت پر ضرور کرم فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج آپ کے لیے ایک موضوع لیے حاضر ہوا ہوں. حدیث پاک میں بے شک میرا اپنے کسی اسلامی بھائی کو ایک نوالا کھلانا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ مسکین کو 1 روپیہ دوں، اور اپنے اسلامی بھائی کو 1 روپیہ دینا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ مسکین پر 100 روپے خیرات کروں. آپ سمجھئے ہوگے کہ ہمارا موضوع کھلانے پلانے سے متعلق ہے. کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. کئی لوگ اس معاملے میں بھی بہت بے درکاری برتتے ہیں. آپ کچھ حدیثیں سن لیں پہلے، پھر آپ کال بھی کیجئے، ہمیں اپنی رائے دیجئے، اپنے تاثرات دیجئے، اور آپ بھی چاہیں تو کوئی مدنی بہار بیان کر سکتے ہیں. آپ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے کال کرنے والے کو بھی سن رہے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کو ترغیب دلا سکتے ہیں. اگر آپ کی کال چلانے جیسی تو ہمارے اسلام بھائی ضرور اسے آن ایئر بھی کریں گے. تو چند پہلے میں حدیث سے آپ کو سناتا ہوں تاکہ موضوع مزید واضح ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے خیر و برکت اس گھر میں اس سے بھی زیادہ جلد پہنچتی ہے جتنی جلد چھری اونٹ کے کوہان کی طرف سے. یعنی یہ جس کے گھر میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. ایک اور حدیث، جب تم میں سے کسی کا دسترخوان بچھا رہتا ہے اتنی دیر تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث، کھانا کھلانا اور سلام کو پھیلانا اور رات کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے ہیں. کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا یعنی سلام عام کرنا، اور رات کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا گناہ مٹانے والے، یہ اعمال گناہ مٹانے والے ہیں. ایک اور حدیث سنیے، جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے، پیاس بھر پانی پلائے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے 7 کھائیاں دور کر دے گا. ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہے، اور 700 کھائیاں، کھائی کتنی بڑی ہوتی ہوگی، دور کر دے گا 700 کھائیاں، اور ہر 2 کھائیوں کے درمیان 500 برس کی راہ ہے. اب ذرا غور کریں کہ وہ دوزخ سے کس قدر دور ڈال دیا جائے گا. کون؟ جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلائے اور پیاس بھر پانی پلائے. بہت پیارا موقع ہے ماہ رمضان، ڈھونڈیے، تلاشیے اور کھانا کھلائیے، پانی پلائیے. خاص طور پر افطار کے وقت کئی لوگ کھانا کھلاتے ہیں، اور نیت، ظاہر نیت تو صاف ہونی چاہیے. اگر نیت ہی ریاکاری کی اور دکھاوے کی ہوگی تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا، کہ الٹے اور ہم گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو لیکن بہت سارے غریب، بہت سارے مسکین، پریشان حال، ایک عام مسلمان بھی، وہ بھی آپ کو ملیں گے جن کو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں. افطار کے وقت اپنے ساتھ بیٹھ کر اس کو افطاری کروا سکتے ہیں، اپنے ساتھ اس کو کھانا پیش کر سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا کھائے گا اور پانی پیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا.
ایک اور حدیث سنیے، اللہ کریم اپنے فرشتوں کے ساتھ مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے اپنے ان بندوں کے بارے میں، نہیں دوسری حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. حدیث پاک یہ ہے، یہ بھی کھانا کھلانے کے حوالے سے، جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی قسم کے حلال چیز کو چاہتا ہو، جس مسلمان کا جی، جس مسلمان کا دل کسی کھانے پینے یا کسی قسم حلال چیز کو چاہتا ہو، اتفاق سے دوسرا اس کے لیے وہی چیز مہیا کر دے، اللہ کریم اس کے لیے مغفرت فرما دے. کمال ہے. اسلام کا یہ فیس کتنا خوبصورت ہے. عبادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اچھا اس کے علاوہ تلاوت، نفلی روزے، یہ کتنا خوبصورت ہے. یہ بھی اسلام کا ایک بہت پیارا پہلو ہے. پھر بیوی بچوں کی کفالت، کاروبار، گھر بار، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، قرآن کریم کی تلاوت کو عام کرنا، بڑی خوبصورت عبادات ہیں ماشاءاللہ. مگر ساتھ ساتھ اسلام کا یہ حسن دیکھیے کہ کھلانے پلانے کو کتنا اہمیت دی گئی ہے. کھلائیں پلائیں، کھلائیں پلائیں، کھلائیں پلائیں. اور پھر کس میں کیا خوبصورت بات ایک اور آئی، جس مسلمان کا جی کسی کھانے پینے یا کسی قسم میں حلال چیز کو چاہتا، اتفاق سے دوسرا اس کے لیے مہیا کر دے، آئے ہائے، تو اللہ کریم اس کے لیے مغفرت فرما دے. تو یہ کھلانے پلانے کا جو معاملہ ہے نا، یہ ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. تو اس کی تو خیر کیا بات ہے مدینے کی. میں آئیے آپ کو کچھ مناظر دکھاتا ہوں، براہ راست لائیو مناظر دکھاتا ہوں. ذرا دکھائیے گا لائیو مناظر. یہ آپ کچھ مناظر دیکھیے. یہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول مغرب کی نماز پڑھ کر اور ایک تعداد یوں کہوں میں کہ سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت سن کر، یہ اس وقت فیضان مدینہ کے صحن میں فنائے مسجد میں کھلے آسمان کے نیچے یہ ہزاروں معتکفین ہیں جو اس وقت کھانا کھا رہے ہیں. جی ہاں، ان کے لیے افطار کا انتظام کیا گیا ہے اور دیگیں بھی آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھی. ان کو ماشاءاللہ سنت کے مطابق کھانا کھلایا جاتا ہے اور باقاعدہ وہاں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. مبلغین نیکی کی دعوت کی صدا لگاتے رہتے ہیں کہ یوں کھانا کھائیے تو یہ سنت ہے، 3 انگلیوں سے کھانا کھائیے، کھانے کے ذرات گر نہ جائیں، پلیٹ صاف کیجئے، برتن صاف کیجئے، تھال صاف کیجئے. یہ اب کھانا کھانے کا ایک منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جو اسلامی بھائیوں کو اس وقت کھانا پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ اگر کوئی کھانا کھانے کے وقت کا بھی منظر ہو، جیسے کھانا ہی کھا رہے ہیں، تو اگر کوئی کلوز منظر بھی کچھ دیر کے بعد دکھایا جا سکے تو ضرور دکھائیے گا تاکہ اسلامی بھائی یہ بھی دیکھیں تو ان کو خوشی ہوگی. میں یہ جو بیان کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نہیں منظر یہ بھی کوئی کھلانے والے ہیں. جی ہاں، یہ یقیناً دعوت اسلامی مدنی عطیہ سے چندے سے چلتی ہے اور خوش نصیب اسلامی بھائی دعوت اسلامی کو سحری اور افطاری کے لیے ساتھ ساتھ کھلانے پلانے کے لیے ہی چندہ دیتے ہیں. اس کو ہم ہماری تنظیم میں لنگر رضویہ کہتے ہیں. یہ پورا سال ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ سحری کے بھی مناظر ماشاءاللہ مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھتے ہوں گے، اسلامی بھائی کھانا. اب آپ سوچئے کہ یہ لوگ جو قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے آئے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے اور معتکف ہوئے ہیں، ان کو خود کھلانے پلانے، ایک تو کھلانے پلانے کا ثواب، پھر ان کو کھلانے پلانے کا کتنا ثواب ملتا ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو بڑی ترتیب کے ساتھ اور بڑے طریقے کے ساتھ کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ گھر سے جس طرح آئے تھے تو وہ گھر کا ایک انداز تھا کھانے پینے کا، لیکن آج 7ویں شب ہے، ان کو ماشاءاللہ کئی سنت اور آداب سکھا دی گئی ہوتی ہیں اور یہ سنت اور آداب سیکھ کر پھر جو کھانا کھاتے ہیں تو یہ خود اس کا پھر اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آج پتہ چلا کہ سنت کے مطابق کھانا کھانا یہ کیا ہے. اچھا اب ایک اور حدیث سنیے.
رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ کئی غریب ہمارے شہروں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلوں میں ہوتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہوتی، ان کے گھروں میں کھانے کے مسائل ہیں، یہ راشن نہیں خرید پا رہے، ان کے لیے آمدنی اتنی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات بعض کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے اور وہی بیمار آدمی ہی روزگار کمانے والا ہوتا ہے، اب وہ اس کے گھر میں پریشانی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس پڑوس میں ہی 40 گھروں کے اندر اندر بھی رہنے والے ہوتے ہوں گے۔ میں نے باقاعدہ کتاب میں پڑھا ہے کہ لوگ گھروں پہ جا کر پہلے پوچھا کرتے تھے، بزرگوں کے دور کی بات کر رہا ہوں، گھروں پہ جا کر پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں کسی کھانے پینے کی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ اچھا، یہاں اگر ہم کوئی ایسا نظام بنا لینا تو کئی غریبوں کے اور بھوکوں اور پیاسوں کے معاملات کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو میں ترغیب ہی دلا رہا ہوں آپ کو، تاکہ ہم اس کام کو اچھے انداز سے کریں اور اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، آس پاس پڑوسی میں دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں۔ کھلانے پلانے کے حوالے سے آج عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے ایک سلسلہ کیا میں نے صدقات، خیرات، پھر اس میں نے ضمناً آپ کو زکوٰۃ کی بھی ترغیب دلائی تھی، اور ترغیب تو زکوٰۃ کی دلانی ہے، لیکن یہ کہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے اس کو تو دینی ہے، لیکن یہاں میں خاص طور پہ کھلانے اور پلانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کھلائیں اور پلائیں، اس کی برکتیں اللہ کی رحمت سے ٹھیک ٹھاک نصیب ہوں گی جو کھلائے گا پلائے گا۔ اور اس کی جو ایک برکت میں نے اس سے پہلے بھی یہاں پر مدنی چینل پر بھی بیان کی ہے کہ کس طرح اس سے فرق پڑتا ہے۔ میں آپ کو ابھارنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کچھ حکایت بھی سناؤں گا، مگر ابھی چلتے چلتے میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو کچھ چیزیں نظر آئیں کہ یہ جو اجتماعی طور پر مسلمان کھاتے ہیں، اجتماعی طور پر مسلمان پیتے ہیں، اور جب اسپیشلی جب بارشیں نہ ہوں، قحط ہو، تو اس میں کھلانے پلانے کے حوالے سے اس کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا تھا، جس میں یہی تھا کہ قحط ہے، پریشانی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، کچھ لوگ مسلمانوں کو اجتماعی طور پر کھلاتے پلاتے، اس کے بارے میں کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضمن میں پورا ایک تفصیلی فتویٰ عطا فرمایا، اور اس فتوے میں اعلیٰ حضرت نے ماشاءاللہ یہ کھلانے پلانے اور اجتماعی طور پر کھانے پینے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی اس میں حدیثیں بیان کی۔ ابھی دیکھیں یہ اجتماعی طور پر مسلمان کھا رہے ہیں، مسلمان پی رہے ہیں، اور مسلمان اجتماعی طور پر یہ اپنا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو یوں اجتماعی طور پر کھانا پینا اور اجتماعی طور پر یہ ساری چیزیں ہونا، اس کی بھی ایک اپنی برکت ہے، اس کے بھی اپنے فضائل ہیں، اور اس میں یقیناً یہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ جو دیتے ہیں یہ صدقہ ہے، نفلی صدقہ ہی صحیح، کیونکہ ہم اس میں زکوٰۃ نہیں لیتے، اور نفلی صدقے سے دے 10، 5، 20، 50 روپے کے اندر آدمی عموماً کھا بھی لیتا ہے۔ اور صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں آسان تر بلا بدن بگڑنا اور سفید داغ ہیں۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ یہ کیونکہ جو ہم یہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی راہ میں صدقہ ہوگا۔ حدیث پاک میں صدقہ بری موت کو روکتا ہے، تو یہ صدقہ دیا کریں۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ہمارے آس پاس میں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ جب یہ صدقہ کریں گے، یہ خیرات کریں گے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی، تو اس کا بھی ڈھیر و ڈھیر ہمیں اجر و ثواب ملے گا، ہمیں بھی ملے گا اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو صلہ رحمی کرنے کی اور اس طرح کے نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث پاک میں ہے نیک سلوک کے کام بری موتوں، آفتوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور دنیا میں احسان والے وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے۔ تو نیک سلوک کریں۔ یہ سارا جو چاہے میں نے مسجد فیضان مدینہ آپ کو بتائی، آپ کے آس پاس میں دیکھ لیجئے گا، آپ کی مساجد کے آس پاس میں دیکھ لیجئے گا، آپ کے پڑوس میں دیکھ لیجئے گا، یہ ساری چیزیں ضرور دیکھیے، تاکہ ہم یہ جب یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کار خیر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ ایک اور حدیث ہے، بے شک مغفرت واجب کر دینے والی چیزوں میں سے تیرا اپنے مسلمان بھائی کا جی خوش کرنا ہے۔ جب آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے، اس کو اور اس خود آپ سوچیں افطار کے وقت
کہ جب سامنے کھانا پڑا ہوا ہے آپ کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں کھاؤں، اگلے کے اوپر آپ اپنا کھانا صدقہ کر دیتے ہیں، ایثار کر دیتے ہیں، اس کو پانی پیش کر دیتے ہیں، کھاؤ، سب چاہتے ہیں کہ اس وقت کھانا پینا ہے، بتائیے کیسا آپ کو اس کا اجر و ثواب کہ آپ مستحق ٹھہریں گے۔ سب سے افضل کام مسلمان کا دل خوش کرنا ہے، تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے۔ یہ ہمارے دین کو اور ہمارے اسلام کو ان حدیثوں سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اسلام و دین کی خوبصورت تعلیم ہے جو میں اس وقت آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کریم ہم سب کو کھانا کھلانے کی اور پانی پلانے کی، مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے کی، ان کی پریشانی میں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو میں ڈھونڈ رہا تھا۔ یہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں، یہاں امیر سنت بھی اس وقت جلوہ فرما ہے اور ان کے مناظر بھی وہیں صحن ہی میں دکھائے جا رہے ہیں جہاں اسلام بھائی کھانا، یعنی ایک تعداد ہے جو امیر سنت کے پاس رمضان ہال میں آ کر کھانا کھا رہی ہے۔ اگر رمضان ہال میں بھی پورا منظر دکھا دیا جائے اور وہ ان کو خاص حلقوں کی ہماری تقسیم ہوتی ہے، اور ایک تعداد ہے جو اس وقت آپ کو فیضان مدینہ کے صحن میں اس وقت کھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ اجتماعی طور پر جو کھانا کھایا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جمع ہو کر کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لو، تمہارے لیے اسی میں برکت رکھی گئی ہے۔ واہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، میں اپنے چند بھائیوں یعنی برادران دینی کو، اسلامی بھائیوں کو 3 سیر یا 6 سیر کھانے پر اکٹھا کروں، جمع کروں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہارے بازار میں جاؤں اور ایک غلام خرید کر آزاد کروں۔ کتنے کھلانے پلانے کی ترغیب ہے، کھلاؤ پلاؤ کھلاؤ پلاؤ۔ میں آپ کو پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں، حدیث ہے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہاں ہمیں ملے، اچھا ہیں اللہ نے دیا ہے لوگوں کو، میں اگر غلطی نہیں کر رہا ریئلی پاکستان میں لاکھوں لاکھ ایسی فیملیز ہیں جو کچھ نہ کچھ کھلا پلا سکتی ہیں، لاکھوں لاکھ، ہزاروں کی نہیں بات کر رہا، یہ 20 سے 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس میں ہے۔ یہی آپ ہند میں دیکھیں، مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد ہے، بلا مبالغہ اگر میں کہوں لاکھوں لاکھ ایسے مسلمان ہند میں بھی آباد ہیں، انڈیا میں بھی آباد ہیں، جو دور دراز جا کر اگر غور کریں اپنے آس پاس میں تو ایک سے ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے کھانے پینے سے بیچاری دور ہے۔ آپ ہمت تو کریں، ذہن تو بنائیں کہ ہم نے کھلانا پلانا ہے، بالخصوص سحر اور افطار، اس کے ایک اپنے فضائل ہیں، اس کی ایک اپنی برکتیں ہیں۔ تو یہ جمع ہو کر کھانے پر بھی میں نے آپ کو الحمدللہ حدیث سنائی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، مل کر کھاؤ اور جدا نہ ہو کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ یہ گھر میں بھی جب مل کر کھانا کھاتے ہیں نا، اس سے برکت، بعض اوقات الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، وہ آیا چلا گیا، میرا مشورہ ہے مل کر کھائیں، مل کر کھانا، گھر میں بھی مل کر کھانا کھائیں۔ جب سب مل کر کھانا کھاتے ہیں نا گھر میں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ بھی مل کر کھانا کھا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، مگر دسترخوان پر بے پردگی نہ ہو، دیور، بھابھی، جیٹ، یہ بے پردگی نہ ہو، مہربانی کریں، بے پردگی سے خود سے بچائیں۔ اگر گھر میں عورتیں ہیں، مرد ہیں، اجنبی مرد ہے، ٹھیک ہے، مرد الگ ہو جائیں، وہ مل کر کھانا کھائیں۔ یہ تو باپ کا کام ہے، گھر کے سربراہ کا کام ہے۔ وہ یہ نہ کہ نہیں چلو سب بھائی بہن ہیں، چلو سب بھائی بہن ہیں۔ بھائی بہن تو جب ہوں گے تو بھائی بہن تو کہاں منع کیا ہے، لیکن بھابھی اور دیور کیسے بھائی بہن ہو گئے بھائی؟ جیٹ اور بھابھی کیسے بھائی بہن ہو گئے؟ ان کو آپ کیسے بھائی بہن بنا رہے ہیں؟ یہ آپ کی نہیں چلے گی معذرت کے ساتھ، جی بڑے میاں معذرت برا مت مانیے گا، آپ کی نہیں چلے گی، شریعت کی چلے گی، اسلام و دین کا حکم چلے گا۔ تو یہ مل کر کھائیں لیکن ایسا نہ کریں۔ اچھا، اب ایک اور کہ برکت 3 چیزوں میں ہے، مسلمانوں کے اجتماع، یہ دیکھیے آپ کو مسلمانوں کے اجتماع نظر آئیں گے، مسلمانوں کے اجتماع طعام فرید اور طعام سحری میں، یعنی کہ جو فرید
یہ ماشاءاللہ کھانے کی ایک ڈش ہوتی ہے، یہ ہے روٹی کے ٹکڑے اور سالن اور یوں بنا کر اس کو بنایا جاتا ہے. اور سحری میں اس میں بھی برکت ہے. لوگ سحری چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کو بہت بڑا تیر مارا. نہیں بھائی، برکت سے محروم ہو گئے. تیر نہیں مارا، تیر مارنے کا ویسے زمانہ نہیں ہے. تو مل کر کھانا کھائیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی کی خوراک 2 کو کفایت کرتی ہے، اور 2 کی خوراک 4 کو. اللہ تعالی کا دست مبارک جماعت پر ہے. یہ بھی حدیث پاک ہے. اللہ کریم کا دست مبارک جماعت پر ہے. تو یہ جو اجتماعی طور پر جو کھانا کھایا جاتا ہے نا، اس میں اللہ کریم برکت عطا فرماتا ہے. اچھا، اب یہ میں نے اتنی آپ کو حدیثیں بیان کی، صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، کھلانے کی، پلانے کی. لوگ جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، جمع ہو کر پیتے ہیں، اور اس میں یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں ان تمام تر حدیثوں کو جو اس موضوع پر جمع کی گئی ہیں، ان کے نتائج اور ان کے فوائد کیا ہیں، اس پر ذرا غور کرتے ہیں. سبحان اللہ. پہلا فائدہ، اللہ تعالی کی مرضی سے بری موت سے بچیں گے، عمریں زیادہ ہوں گی، ان کی گنتی بڑھے گی، رزق میں وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، خیر و برکت پائیں گے. اچھا، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہو. یعنی جہاں یہ کھلانا پلانا اجتماعی طور میں جو ہوگا، سب اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے، حلال رزق سے ہوگا، اور نیت خالص سے ہوگا. یہ بنیادی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ اب بہت پریشانی ہے نا، یہ چیزیں ہیں حل کرنے کے لیے. یوں سمجھیے کہ اس وقت جو بہت پریشانیاں ہیں نا، اس کا میں آپ کو حل بیان کر رہا ہوں. یہ کھلائیں پلائیں، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل. یعنی جو دل میں جو خوف بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ بھی دور ہوگا. اور اطمینان خاطی، یعنی دل کو اطمینان حاصل ہوگا جب ہم یہ سارے کام کریں گے جو بھی میں نے بیان کیا. اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، فرشتے ان پر درود بھیجیں گے، رضائے الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے دور ہوگا، ان کے گناہ بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، گناہوں کی آگ بجھ جائے گی. سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینے کی. یہ سب حدیثوں کے جو حدیثیں بیان کی نا، یہ ان کے سمجھے فوائد میں آپ کے سامنے بھائی. خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. یہ خدمت اہل دین، یہ جو اس وقت آپ کو ہم جو بتا رہے ہیں نا، یہ بھی خدمت اہل دین ہے. یہ دین سیکھنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے، اپنی نیکی کے کام کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان میں ان کی خدمت کا بھی ثواب، دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت میں مدد کرنے کا ثواب، ان کو کھلانے پلانے کا ثواب، اور ان میں اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ہے، اگر اس کے لیے کر رہے ہیں تو صلہ رحمی کا بھی ثواب. دیکھیں کتنی مطلب اس کی برکتیں ملتی ہیں. میں آپ کی کال بھی لیتا ہوں، لیکن تھوڑا سا یہاں میں اپنا موضوع پورا کر دوں. غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر لیں گے. یہ حدیثوں سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں. ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے، آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جو ہر خیر و خوبی کی مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ہے، مطلب کہ خیر و خوبی کا مجموعہ ہے کہ آپس سے محبت ہے. یہ جو آپس میں ہماری نفرت ہے نا، یہ بڑھیں گے. آپ کسی کو کھانا کھلائیں گے، کسی کو پانی پلائیں گے، کسی کے گھر میں اس کی آپ مدد کریں گے، اس کے ساتھ کام آئیں گے، تو وہ محبت نہیں کرے گا. کسی کے بچے پر آپ اس طرح کرم کریں گے، اس کو آپ کپڑے دے دیں گے، اس کے لیے مطلب کہ روزگار کا انتظام کر دیں گے، تو وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. اچھا، پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درجے بلند ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ان کے ساتھ مباحات فخر فرمائے گا. روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے. ٹھیک ہے، آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ ان پر حرام ہوگی. آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے، احسان الہی پائیں گے. نہایت مقاصد اور غایت مرادات ہے، یعنی کہ جو بہت ہی زبردست نعمت اور بہت ہی زبردست برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پر آخرت میں احسان ہوں گے.
پھر خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نال اقدس کے صدقے میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے کتنی برکتیں یہ کھلانے پلانے میں یہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ فیضان مدینہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں بھی ہے، یہ بھی کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ اگر آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر یہ کھانا پینا، یہ کھلانا اور یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل یقیناً ایک تعداد سے دل خوش ہو رہا ہوگا، یار یہ ہزاروں سنت اور آداب سیکھنے والے، نیکی کام کرنے والے جمع ہوئے ہیں، وہاں امیر سنت کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے، تو یہاں ماشاءاللہ صحن میں کھانا کھایا جا رہا ہے، اور یار میرا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ تو بالکل آپ اپنا حصہ ملائیں، دل کھول کر رقم دیں، اور اس کام میں جس کام کا میں آپ کو دے رہا ہوں، زکوٰۃ نہ دیں، فطرہ نہ دیں، صدقات واجبہ نہ دیں، آپ جنرل اپنا جو ادر ڈونیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ دیں، اپنے حساب سے دیں، اور ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں۔ ہمارے فون نمبر آپ کے سامنے ہیں، ان سے رابطہ کریں۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبر الحمدللہ اس عنوان پر ہم چلاتے رہتے ہیں کہ آپ یہ جو لنگر رضویہ اس سلسلے میں، مگر اس میں یہ نہ ہو کہ یہ افطار اور سحری میں میرے پیسے خرچ کیے جائیں۔ ظاہر ہے پیسے آتے جاتے رہتے ہیں، اب آپ کی رقم اگر سحر و افطار میں خرچ نہ ہو سکی تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ پھر ہم دوبارہ کیا کریں گے۔ تو آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ جو کھلایا پلایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں، یہ ہماری رقم اس میں خرچ کر دی جائے۔ اب سحری افطاری میں خرچ ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پورا سال ہمارے سلسلہ سے سیکھنے سکھانے کا جاری رہتا ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی بڑی خصوصیت ہے۔ یعنی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیے کھائیے اور چلے جائیے، وہ سمپل سی بات کر رہا ہوں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام و دین کی اشاعت اور سربلندی کے لیے کھلائیں پلائیں، یعنی جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، نیکی کی دعوت میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو اپنا وقت دیتے ہیں 5 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 7 دن 2 دن 1 ماہ، یہ جو اتنا وقت دیتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کھلائیں پلائیں۔ وہ کہاں کھائیں گے پئیں گے؟ جیسے ابھی کوئی آیا اس کی نیت ہے کہ اب میں جناب مدنی مذاکرہ دیکھوں گا رات کو اور پھر میں جاؤں گا، تو اب میں گھر جاؤں گا تو واپس نہیں آ سکوں گا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہیں کھانا کھا لیں، تاکہ آپ کو دین سیکھنے کو ملے گا نا۔ تو آپ کی رقم سے کسی کا پیٹ بھی بھرے اور اس سے وہ دین بھی سیکھے، بتائیے آپ کو خود کتنا اس میں اجر و ثواب ملے گا۔ تو کوشش کیجئے دعوت اسلامی کو اس عنوان میں بھی رقم دیجئے، اور دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اس میں زکوٰۃ فطرہ دعوت اسلامی کو دینے کی کوشش کیجئے۔ لنگر رضویہ کے لیے یہ بلو کلر کی نیلے کلر میں آپ کو ہم بینک اکاؤنٹ بتا رہے ہیں، ڈونیشن فار لنگر رضویہ، اینڈ دین اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بریکٹ کے اندر لنگر رضویہ لکھا ہوا ہے، دین اکاؤنٹ نمبر 089101099527، بینک نیم UBL امین، برانچ MA جینا روڈ کراچی۔ تو یہ سوئفٹ کوڈ ہے UNILPKKA۔ تو یہ پورا اس کا ہے، آپ مہربانی کر کے ضرور بھی ضرور وہیں سے اگر آپ چاہیں تو آن لائن، اب تو آن لائن بینکنگ ہے، بہت اچھے خاصے سرمایہ دار طبقہ بھی ہو سکتا ہے سن رہا ہو، اور آپ کے پاس آن لائن ای بینکنگ موبائل بینکنگ آپ کے موبائل میں ایکٹیویٹ ہو، ابھی لیجئے اور آپ اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ، ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جائے گی انشاءاللہ دعوت اسلامی کے۔ اللہ کریم آپ کے مال میں اس کی برکت عطا فرمائے۔ یہ تو ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا اس کا مال کبھی گھٹتا نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے بڑھا دیتا ہے ماشاءاللہ۔ نیچے میلاد حال ہے، یہ جیسے ابھی آپ فیضان مدینہ کو اوپر کا سین دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیکھایا جا رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ایسا ہی نیچے میلاد حال ہے جہاں عموماً مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، وہاں پر ہزاروں عاشقان رسول نیچے کھا رہے ہیں، یہ اوپر کھا رہے ہیں، یہ امیر سنت کے ساتھ دوسری طرف کھانا کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہزاروں کو 5-6 ہزار کے زیادہ تو شاید یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی اس وقت کھا پی رہے ہوتے ہیں سحری اور افطاری، تو ضرور لنگر رضویہ میں حصہ لیجئے اور دیگر مدنی عطیات میں بھی ضرور حصہ لیجئے، اور جو فوائد بیان کیے وہ دیکھیے کہ ملکی شہر کے حالات بہتر ہوں گے جب ہم اپنے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ اور حلال روزی سے کریں گے، اور جو غریب اور اس طرح کے پریشان حال ہیں
ان کو بلائیں گے، بٹھائیں گے، کھلائیں گے، ان کو عزتیں دیں گے، اور ان کے آنے کو اپنے پر احسان مانیں گے کہ یہ آئے تو ہم پر احسان ہے، کہ یہ آئے تو ان کے کھلانے سے ہم کو ثواب ملے گا، نہ کہ ہمارا ان پر احسان ہے کہ ان کو ہم نے کھانا کھلایا، نہ، ان کا ہم پر احسان ہے، یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ تو اس طرح اچھی نیتوں کے ساتھ عمل کریں، برکتیں، رحمتیں آپ دیکھیں گے۔ یہی آپ کے گھر کے دسترخوان کو وسعت دیں، گھر میں بھی آس پاس میں دیکھیے، گھر میں کام کاج والے ہوتے ہیں، چوکیدار ہوتے ہیں، مالی ہوتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو کھلائیں پلائیں۔ اللہ کی رحمت سے کھلانے پلانے کا جو ثواب ہے اسلام و دین میں، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کا زبردست اہتمام فرمایا اپنی سیرت، اپنی مبارک حیات میں۔ جب ظاہری حیات آپ کے پاس کوئی اس طرح کے لوگ آتے تو اب ان کے کھلانے پلانے کا انتظام کیا کرتے تھے، ان کو کسی صحابی کا مہمان بنا دیا کرتے تھے، اتنی ترکیب ہوتی تھی اللہ کی رحمت سے۔ جی کال چلائیے۔ معین بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ یہ پہلی حدیث میں بیان کی ہے نا، ایک کسی کو کھانا کھلانا مسکین کے اوپر 100 روپیہ خرچ کرنے سے بہتر ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ میں نے حدیث بیان کی ہے، میں حدیث کی وضاحت نہیں کر سکوں گا کہ میرے پاس حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کی شرح نہیں لکھی ہوئی ہے، اور شرح حدیث کی میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا، آپ بھی نہ کیا کریں۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس کا اہل ہے، جو بہت بڑے علماء ہوتے ہیں اور مطلب حدیثوں پر نظر ہوتی ہے اور پھر حدیث کی وہ شرح بیان کر سکتے ہیں۔ ہم جیسا آدمی کیا حدیث کی شرح بیان کرے گا؟ لکھی ہوتی تو میں بیان کر دیتا، لیکن میرے پاس صرف حدیثیں ہیں، حدیث کی شرح نہیں ہے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا مبارک پیارا سا رسالہ ہے، یہ میں آپ کو یہ رسالے کی زیارت کرا دیتا۔ یہ دیکھیں، یہ مقتۃ المدینہ نے اس رسالے کو شائع کیا ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل۔ یہ اس رسالے کی آپ زیارت کر لیجئے، مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ رسالہ بڑی برکتوں والا ہے، اور یہ بھی قحط وغیرہ سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے پھر اس کے جواب میں یہ ساری حدیثیں اور یہ سارے مدنی پھول بیان کیے، نیتیں بیان کیے، فوائد بیان کیے۔ قربان جاؤں، یہ رسالہ پڑھ کے بندہ اعلیٰ حضرت کی علمیت پر قربان چلا جائے گا کہ یہ اللہ نے کتنا علم عطا کیا۔ کال دیں۔ میں کاشف بات کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ حاجی عمران سے یہ بات پوچھنی تھی کہ یہ جو روڈوں پہ جو افطاری کرواتے ہیں تو یہاں پہ ان سے بہتر اگر ہم کسی غریب کو کھانا کھلا دیں وہ بہتر ہے، یا سبوں کو افطاری کروانا یہ بہتر ہے؟ روڈوں پہ جزاک اللہ الخیر۔ آپ کی مراد سڑکوں پہ جو افطار کراتے ہیں یہ ہے جو عموماً روڈ، ٹھیک ہے، اگر وہاں بھی دیں وہ بھی ظاہر لوگوں کو افطار کرا ہی رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ویسے لوگ دے بھی رہے ہوتے ہیں، اور مسجد میں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کو وہاں بھی ثواب ملے گا، لیکن اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا اپنا ایک مشورہ ہوتا ہے۔ میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ بڑی تعداد گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے جو نہ سڑکوں پر ہے، ان میں بچے بھی عورتیں بھی۔ یہ سڑکوں پر بھی افطار کرنے والے زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہماری اسلامی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں غریب، ان کے جو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے، وہ جب ان کو پتہ چلتا ہوگا آس پاس کے اندر یہ ہو رہا، ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا، تو زیادہ تر وہاں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہاں بھی دیں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، مسجد بھی دیں گے تو ثواب ملے گا، جہاں چاہیں، آپ کا جہاں ذہن جاتا ہو۔ جی کال دیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ جو ایک صاحب حیثیت مسلمان ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کو بھی کھانا کھلانے کی ہمیں یہی برکتیں اور فضیلتیں ملیں گی؟ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ پوچھنا ہے کہ ایک مسکین ہے، اس کو کھانا کھلانا چاہیے کہ یا اس کو پیسے دینے چاہیے؟ اس چیز میں زیادہ فائدہ۔ سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ سوال کا پہلا حصہ ذرا بتائیے گا۔ نہیں، صاحب حیثیت دیکھیں، امیر غریب کی یہاں پر غریبوں کے لیے الگ سے ہے، لیکن ایک عام آدمی کو، نارمل آدمی کو بھی آپ کھانا کھلائیں گے تو ثواب تو ملے گا نا، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ تو ایک مطلقاً بھی کھلانے پلانے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے والد صاحب صاحب حیثیت ہوں گے، اپنے والد صاحب کو کھلائیں گے، ماں کو کھلائیں گے، تو یہاں تو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ دوسری رہا رقم دینا، تو یہ تو سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ سچویشن کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ رقم دینی ہے تو میں ذاتی طور پر رقم کو پریفر کروں گا، کیونکہ آپ اس کو چاول دے دیں گے گھر میں تو وہاں چاول کھاتے کوئی نہیں ہوگا،
آپ اسے گھر پہ سبزیاں بیچ دیں گے تو سبزیاں پہلے سے پڑی ہوئی ہوں گی. آپ گوشت بیچ دیں گے تو ان کے یہاں گوشت کھانے والا کوئی نہیں, وہ چھوٹے کا کھاتے ہوں گے, بڑے کا بھیجو گے, تو وہاں یہ فرق چل سکتا ہے. تو رقم دے دیں, پھر مڑ کر نہ دیکھیں گے انہوں نے کیا کیا. اب وہ رقم کو وہ جس طرح بھی اپنی ضرورت میں استعمال کر لیں, یہ ایک الگ ہے. اور کھلائیں پلائیں وہ الگ ہے, وہ جیسا پھر آپ مدد کرنا چاہیں, صورتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. جی کال دیں. اچھا میں ابھی یہ مدنی چینل دیکھ رہا تھا, ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے آپ کا. تو کراچی میں لنگر بھی دکھا رہے ہیں, تو اس کی ترکیب بھی دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور صدقات کی باتیں, اس طرح کی باتیں علماء صاحب وہ بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے. تو میری فیملی ڈیلی سنتی ہے. میں نے اسی مدنی چینل کی خاطر جو ہے نا, میں نے اپنے گھر میں یہ مدنی چینل لگایا اپنے بچوں کی خاطر. آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لینی ہے. جو بندہ سفید پوش ہو, اگر وہ صدقہ دینا چاہے, یعنی کہ اس کی وقت نہ ہو پھر بھی دینے کی, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے میرا بھائی؟ بالکل دینا چاہیے. جو اگر وقت سفید پوش ہوتا ہے, تھوڑا بہت دینے کی اس کی پوزیشن ہو جاتی ہے. پاؤ آدھا کلو آٹا وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے, 1 کلو آٹا وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے, کچھ نہ کچھ پھل فروٹ وہ بھی صدقہ کر, یہ سب نفلی صدقے کہلاتے ہیں, وہ بھی کر سکتا, کرنا چاہیے. میں تو پہلے بھی عرض کر, غریب سے غریب شخص کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں, 1 روپیہ صدقہ کیا کریں. غریب سے غریب شخص کو میں مشورہ دیتا ہوں, ایک انڈا صدقہ کر دیا کریں. غریب سے غریب شخص بھی, غریب کی مدد کرتا رہے, وہ آگے مدد کرتا رہے, امیر اس سے زیادہ مدد کرتا رہے. سارے کے سارے اگر کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کی طرف آ جائیں, خود ان کی اپنی بلائیں پریشانیوں مصیبتیں جو دور ہوں گی وہ اپنی جگہ پر ہے, اور معاشرے میں جو خوشحالی آئے گی وہ اپنی جگہ پر ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عامر رضا ہے. میں پنجاب چشتیہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہم تمام گھر والے آپ کا سلسلہ اور بھلائی کی طرف دیکھ رہے ہیں. مرحبا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کی عمر میں, صحت میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض لوگ صدقہ اور خیرات اس لیے نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مال سے صدقہ اور خیرات نکالیں گے تو ہمارا مال دولت یہ کم ہو جائے گا. ان کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلط فہمی ہے. اگر واقعی صدقہ و خیرات دیں گے اور رائے خدا میں خرچ کریں گے, مال کبھی بھی کم نہیں ہوگا. حدیث میں بھی یہ مضامین موجود ہیں, اور یہ طے ہے, یہ تجربات سے بھی ثابت ہے. زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, صدقہ دیں, رائے خدا میں خرچ کریں, خالی مال نہیں, آپ جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ اس میں برکت دے گا. آپ اپنا وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر کے دیکھیں, اللہ آپ کو وقت میں برکت دے گا. کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئیے چلتے ہیں امیل سنت کی طرف.